بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ کی فضیلت، صدقہ پر مشتمل بیان، یعنی کہ آج ہم صدقہ کے بارے میں جانیں گے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے اسلام نے نہ صرف پسندیدہ فرمایا بلکہ اسے ایمان، اخلاق، انسانیت اور حسن کا امتیاز قرار دیا ہے۔ صدقہ اللہ کی رضا، مخلوق کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں صدقہ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر صدقے کی ترغیب دی۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جائے، چاہے وہ مال ہو، کھانا ہو، مشورہ، علم کی بات، اچھی بات، نصیحت یا مسکراہٹ۔ حدیث میں ہے، بے شک تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صدقہ صرف مال تک محدود نہیں بلکہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مال میں سے خرچ کرنا ایمان کی نشانی ہے اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرنا مومن کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ صدقہ برائیوں، مشکلات اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے نامعلوم خطرات، بیماریاں اور حادثوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی صدقہ گناہوں کا بہترین کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ جب سورج بہت قریب ہوگا، صرف صدقہ ہی انسان کے لیے سایہ بنے گا۔ حدیث میں ہے، صدقہ لینے والے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی وہ صدقہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ اس کے بدلے رزق میں برکت، سکون اور خوشی عطا فرماتے ہیں۔ بیماریوں سے حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کے علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ صدقہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ روحانی بیماریوں کا بھی علاج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صدقے میں رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہو، قرض میں ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، صدقہ مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اس کے دل میں اللہ سکون، محبت اور نور پیدا کرتے ہیں۔ گھر میں روزانہ تھوڑا سا بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، گھر کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان نے صدقہ کیا ہوگا اتنی زیادہ اس کو روشنی ہوگی۔ جتنی زیادہ انسان صدقہ کرے گا پل صراط پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی زیادہ اس کے لیے روشنی فرمائیں گے۔ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی کھجور کا صدقہ بھی انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ صدقہ سے سب سے پہلا عمل وہ ہے جو آئندہ زندگی میں کام آئے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن صدقہ جاریہ کا ثواب چلتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے، مثلاً جیسے کنواں کھدوانا، مسجد بنوانا، قرآن کریم دینا، کسی کو علم سکھانا، یتیم کی کفالت، پودا لگانا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ خالص اللہ کے لیے دینا، ریاکاری کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے بہترین چیز دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو، تکلیف یا شرمندگی نہ دینا، کسی کو دکھ یا تکلیف یا شرمندگی نہ پہنچانا۔
صدقہ دے کر احسان نہ جتانا، اسے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی کہ صدقہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو صدقہ چھپ کر دیا جائے اللہ اسے جلد قبول فرماتے ہیں۔ یتیم، بیوہ، غریب، مسافر، قرض دار، بیمار، بھوکے، والدین، رشتہ دار، سب سے زیادہ اجر رشتہ داروں پر خرچ کرنا دوہرا اجر ہے۔ ایک صدقہ، دوسرا صلہ رحمی۔ صدقہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ میں نے بتا دیا ہے۔ خفیہ صدقہ، کیسا صدقہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ خفیہ صدقہ، مشکلات میں دیا گیا صدقہ، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں دینا، روزانہ چھوٹا سا صدقہ بھی مسلسل کرتے رہنا، مسکراہٹ، اچھے لفظ، درگزر بھی صدقہ ہے، اچھے لفظ سے کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وہ دروازہ ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ صدقہ مصیبتیں روکتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، دل میں خوشی لاتا ہے، قیامت میں سایہ بنتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال کو روشن کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔